وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلنے لگو زمین میں، یعنی سفر کرنے لگو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر وبال، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم قصر کر لو نماز میں۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ جب آدمی مسافر ہو، مسافر شرعی، تو 4 فرض 2 پڑھے گا، 4 فرض 2 پڑھے گا، اور وتر بدستور ہوں گے، اور سنن مؤکدہ اختیاری ہو جائیں گے۔ اگر سفر میں راحت ہے تو پڑھنا بہتر، اور اگر سفر میں دقت ہے تو ترک بہتر۔ سرحد و افغانستان کے بعض پختون علماء ہر حال میں سنت پڑھتے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ، یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھی جائے۔ تو تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ سفر 2 ہے، ایک تکلیفوں والا نہ پڑھنا بہتر ہے سنت، اور ایک آرام راحت والا ٹھہرا ہوا ہے، بریانی اور روز کھا رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہے، سب یہ وہ، تو کیا تکلیف ہے تجھے، پڑھ لو۔ اس لیے بحر، نہر، تبیین، نصب الرایا، اللباب، فتاوی شام ہندیہ، اعلاء السنن، معارف السنن، فتاوی رشیدیہ، فتاوی امدادیہ، امداد الاحکام، تمام معتبرات مذہب میں ہے۔ والاولا ان یاتی بالسنن والنوافل فی الاسفار، بہتر سفر میں سنت نفل پڑھنا ہے، بہتر ہے، مؤکد نہیں ہے، سفر سے تاکید ختم ہو جاتی ہے۔ سفر اس زمانے میں جو اپنے شہر گاؤں سے کم از کم انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل دور جاتا ہو اور اپنے گاؤں شہر سے باہر نکل جائے تو مسافر ہو جائے گا، مسافر ہو جائے گا۔ نیت سے بھی مسافر نہیں ہوگا اگر نکلا نہیں، نیت کر چکا ہے، اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے، اسٹیشن تو شہر ہے، سفر کا ارادہ ہے لیکن کراچی ایئرپورٹ پر ہے، تو کراچی کا آدمی کراچی ایئرپورٹ پر مسافر نہیں جب تک جہاز اڑ نہ جائے، جب تک ریل گاڑی کراچی کے حدود پیپری گلشن حدید سے آگے نہ نکلے۔ اسی طرح آتے وقت میں اس میں اس لیے تفصیل کرتا ہوں کہ میں نے بعض علماء کو ایئرپورٹوں پر اور اسٹیشنوں پر فقہ سے محروم دیکھا ہے، اور تعجب کیا میں نے بڑے علاموں پر کہ ان کو تو نور الہدیٰ کی سمجھ نہیں ہے، یہ تو نور الہدیٰ کا طالب سمجھتا ہے کہ اسٹیشن اور ایئرپورٹ کراچی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ حج کا احرام اور سفر کا عزم معتبر نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو۔ کسی نے حج اور عمرے کا احرام کیا، دھوتیاں نہیں پہنی، تولیے نہیں باندھے، نہیں ہے محرم، تولیے باندھ لیے، نیت نہیں ہے محرم، بکلیہما، دونوں سے ہوگا۔ صرف ارادے سے مسافر نہیں، صرف نکلنے سے مسافر نہیں، دونوں سے ہوگا۔ اور مقیم بوطن الاصلی کے لیے نیت کی ضرورت نہیں، مقیم بنیت الاقامہ کے لیے وطن نیت 15 دن کم از کم کی ضرورت ہے، ورنہ مقیم نہیں ہوگا۔ والمسألۃ بالتفصیل تجدونہا فی الفقہ۔ اور جب تم سفر کرنے لگو ملکوں میں، پس نہیں ہے تم پر وبال کہ قصر کر لو نماز میں۔ نماز سے مراد فرائض ہے، ایک نماز سے مراد رباعی ہے، ظہر عصر عشاء، ثلاثی اور ثنائی نہیں، فجر اور مغرب اور وتر میں کوئی کمی نہیں، وہ بدستور ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو ڈر ہے کہ پریشان کر دیں گے تم کو کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے دشمن واضح ہے۔ یہ قید اتفاقی ہے، اب اس قید کا اثر بظاہر نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ موجود ہیں ان میں اے پیغمبر، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، بس آپ پڑھائیں گے ان کو نماز۔
حضرت جب موجود ہو، اتنے بڑے امام، حیّن میتن، تو امامت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کئی مرتبہ ابو بکر کو اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو، لیکن وہ پیچھے چلے جاتے اور فرماتے مال ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو کوئی حق نہیں کہ نبی کے سامنے نمازیں پڑھائیں، اور جب حضرت فوت ہو گئے تو بھی امامت نہیں ہوئی، سب صفوں میں کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اذا كنت فیہم حیا و میتا، ہر حال میں حضرت کوئی اور امام نہیں ہو سکتا۔ اور بدعتی امام، وہ ایک طرف تو کہتے ہیں آ گیا وہ تاج والا، اور پھر بے شرم خود آگے ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی عقیدہ ہے کہ نبی آ چکے ہیں تو صف میں گھس جاؤ بے ایمان۔ ابو بکر تو کہتے ہیں مجھے حق نہیں ہے، اور یہ ابلیس کی جو تخم ہے ان کو آگے ہونے کا حق مل رہا ہے۔ تو اگر اس نظریے میں صادقین ہوتے تو یہ اپنے محرابوں کے اندر چنائی کر لے، ختم کر لے اس کو، کیونکہ ان کے خیال میں تو حضرت ہر وقت موجود ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ سعید کاظمی اور غلام رسول سعیدی کو ان مسائل پر متوجہ رہنا چاہیے، اور اپنی قوم کو مسلمان کرنے کی کوشش کر لیتے، ان کو اور ایمان سے دور کر لیے۔ اور جب آپ موجود ہوئے پیغمبر، ان میں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ قائم کریں ان کی نماز۔ یا رب تیرا شکر، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھی، کیونکہ نبی دنیا سے جا ہی نہیں سکتے جب تک امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ پہلے تو شاہ صاحب کی تحقیق تھی، اب مسند ابی اعلیٰ موصلی میں مرفوع مسند حدیث مل گئی کہ ما من نبی وهو يقبض الا ان يصلي خلف من امته او کما قال، کوئی نبی بھی دنیا سے نہیں گیا جب تک امتی کی اقتداء میں نماز نہ پڑھے۔ شاہ سے فرماتے ہیں جب امتی میں اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ نماز پڑھا سکے تو گویا کہ منصب نبوت کی ادائیگی اب رہے گی، اس لیے عمر موعود پوری ہو گئی اور اب نبی کا دنیا سے سفر یقینی ہے۔ شاید ابو بکر صدیق بڑے عالم تھے، وہ اس وجہ سے آپ کے سامنے ہر حال میں نماز میں بھی پیچھے چلے جاتے تاکہ آپ دیر تک زندہ و سلامت رہیں۔